بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 13 مارچ 624 عیسوی بمطابق 17 رمضان 2 ہجری کو دنیا کے اندر ایک بڑا منفرد معرکہ لڑا گیا، اور یہ وہ معرکہ ہے کہ جس کو قرآن کریم یوم الفرقان کہتا ہے، یعنی اس معرکے نے حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کر دیا، ان کو بالکل واضح کر دیا، اور یہ معرکہ غزوہ بدر ہے۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ جب مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں بس گئے تو مشرکین مکہ کی کوشش یہ تھی کہ ان کو وہاں پر بھی ہم جا کر قتل کریں، اور انہوں نے باقاعدہ طور پر عبداللہ بن ابی کو خط بھی لکھا کہ ہمارے لوگ تمہارے پاس پناہ گزین ہیں، بہتر ہے کہ تم ان کا خاتمہ کرو ورنہ ہم خود آ کر کریں گے۔ یہ اس کا مفہوم تھا۔ تو ان حالات میں جب کہ اہل مدینہ ابھی بالکل ایک نئی ریاست کی تشکیل میں مشغول ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کو ان بیرونی حملہ آوروں کا بھی خوف ہے، اور ان حالات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوشش یہ تھی کہ امن قائم کیا جائے۔ چنانچہ آپ نے آتے ہی مدینہ کے یہود سے معاہدہ کیا، اسی طرح مدینہ کے آس پاس جو قبائل تھے ان سے بھی آپ نے معاہدے کیے کہ ہم آپس میں جنگ نہیں کریں گے، لیکن قریش مکہ کے جو ارادے تھے وہ واضح تھے اور وہ جارحانہ عزائم رکھتے تھے۔ چنانچہ جب ابو سفیان جو کہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے مکہ کا ایک قافلہ لے کر شام گئے، تو واپسی پر مسلمانوں نے سوچا کہ اس قافلے کو روکا جائے، کیونکہ ان لوگوں کی جو معاشی قوت ہے اس کو توڑنا ضروری تھا، اس لیے کہ اگر وہ معاشی طور پہ مضبوط ہوتے تو وہ مسلمانوں کے خلاف جنگ کا اہتمام کرتے، اور یہ ان کے عزائم واضح تھے۔ لیکن یہ قافلہ تو مسلمان نہ روک سکے۔ ادھر مکہ میں یہ اطلاع پہنچی کہ مسلمانوں نے شاید قافلے پر حملہ کر دیا ہے، چنانچہ وہاں سے ابو جہل کی قیادت میں ایک لشکر نکلتا ہے، لیکن ابھی وہ راستے میں ہے۔ ابو سفیان ان کو پیغام پہنچا دیتا ہے کہ ہم بچ گئے ہیں، ہم پر حملہ نہیں ہوا، اور اس موقع پر یہ کہا جاتا ہے کہ ہمیں واپس چلے جانا چاہیے، لیکن ابو جہل یہ اصرار کرتا ہے اپنی تکبر اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے کہ نہیں، ہم اب اس فیصلہ کن معرکے کو لڑ کے جائیں گے اور مسلمانوں کو اس دنیا سے نیست و نابود کریں گے۔ چنانچہ قرآن کریم نے اس کا ذکر کیا کہ ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، اگر تم فیصلہ طلب کرتے تھے، فتح مانگتے تھے، اور ایک فیصلہ کن موڑ کہ تم خواہاں تھے، تو وہ آ چکا ہے۔ فَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ، تو اگر تم باز آ جاؤ تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے، لیکن اگر تم لوٹو گے تو پھر ہم بھی لوٹیں گے۔ اس معرکے کا ذکر سورہ انفال میں بڑی تفصیل سے آیا ہے، اور اللہ نے یہ فرمایا کہ یہ اللہ چاہتا ہے کہ وہ بھی حق کو حق اور باطل کو باطل ثابت کر دے۔ بعض مسلمان اس وقت تھوڑے خوف زدہ بھی تھے، اللہ نے ان کا بھی ذکر فرمایا کہ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، کہ جب آپ کو آپ کے رب نے آپ کے گھر سے نکالا کہ نکلو اور اس فیصلہ کن معرکے کے اندر شامل ہو کے حق اور باطل کا فیصلہ کرو۔ اور اس کے بعد مسلمانوں میں وہ جو خوف تھا، اللہ نے وعدہ کیا کہ فرشتے بھی آئیں گے اور امن اور سکون ان کے اوپر نازل کیا۔ اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ وینزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم بہ ویذہب عنکم رجز الشیطان ولیربط علی قلوبکم ویثبت بہ الاقدام۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے تم پر اونگ نازل کر دی۔ میدان جنگ میں نیند آنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ لشکر پرسکون ہے، اسے کسی قسم کا خوف نہیں ہے۔ بارش برسائی تاکہ تمہیں پاکیزہ بھی کر دے اور تم ثابت قدم ہو جاؤ، اور پھر فرشتوں کو بھی حکم دیا کہ تم جاؤ، اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا۔ تو یہ آیات اسی غزوے کے متعلق ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ سے نکلتے ہیں، اور آپ کے ساتھ بہت کم لوگ تھے، کیونکہ اس وقت تک جب آپ مدینہ سے نکلے تو یہ ارادہ نہیں تھا کہ باقاعدہ جنگ ہوگی۔ یہ تمام معاملات راستے میں پیش آئے، اور اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا کہ اب یہ جنگ ہوگی۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا کر رہے تھے کہ اے اللہ، اگر یہ مٹھی بھر لوگ
آج مٹ گئے تو تیری عبادت کرنے والا اس دنیا پر کوئی شخص نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں یہ آیات نازل فرمائیں اور فرمایا کہ ان کی طرف کنکریاں پھینکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مٹھی بھر کنکریاں لے کر ان کی طرف اچھالیں اور فرمایا کہ شاہت الوجوہ۔ اسی کا ذکر قرآن کریم میں آیا ہے کہ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ۔ بہرحال لشکر آمنے سامنے ہوئے اور اس کے اندر قریش کے 70 بڑے بڑے سردار مارے گئے۔ کہا جاتا ہے کہ ان میں سے صرف 36 کو سیدنا امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا، جبکہ مسلمانوں کے 14 افراد شہید ہوئے، جن میں سے 6 مہاجرین کے اور 8 انصار کے تھے۔ ناظرین، یہاں پر دیکھنا یہ ہے کہ اس وقت تعداد کی نسبت کیا ہے۔ ایک طرف 1000 کا لشکر ہے اور ہر طرح کے اسلحے سے اور ساز و سامان سے لیس ہے، جبکہ دوسری طرف مسلمانوں کا عالم یہ ہے کہ وہ 313 ہیں اور ان میں سے صرف 2 لوگ ایسے ہیں جن کے پاس گھوڑے ہیں، ایک حضرت زبیر بن عوام اور دوسرے حضرت مقداد۔ یہ 2 لوگ ہیں جو گھوڑوں پہ سوار ہیں، باقی تمام لوگ پیدل ہیں۔ اسی طرح ہتھیار بھی بہت کم تھے، اکثر کے پاس تلوار ہی موجود نہیں تھی، تلوار تھی تو بچاؤ کے لیے زرہ نہیں تھی۔ اس بے سر و سامانی کے عالم میں اصل چیز ان کا اللہ پر ایمان تھا، چنانچہ اس ایمان کے ساتھ جب وہ میدان میں اترے تو اللہ نے اپنے فرشتوں کے ذریعے سے ان کی مدد فرمائی، اور اس کے نتیجے میں قریش کے بڑے بڑے سردار اس میدان جنگ کے اندر قتل کر دیے گئے، اور خود ابو جہل بھی انصار کے 2 نوجوانوں کے ہاتھوں مارا گیا، ایک حضرت معاذ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے معوذ بن افرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان دونوں نے مل کر اس کو قتل کیا، اور اس کے علاوہ عتبہ، شیبہ اور ولید اور بہت سے دیگر سردار بھی اس جنگ کے اندر قتل کر دیے گئے۔ اس کے جو نتائج ہوئے وہ مشرکین مکہ کے حوالے سے تو یہ تھے کہ ان کی شان و شوکت کا خاتمہ ہو گیا، پورے عرب میں جو ان کی ایک دھاک بیٹھی ہوئی تھی اس کا خاتمہ ہو گیا، اور وہ اس شکست فاش سے اس قدر گھبرائے کہ انہوں نے کہا کہ اس مرتبہ جو ماتم ہے اس پر کوئی شاعری نہیں ہوگی، حالانکہ وہ مرثیے پڑھا کرتے تھے، خاموش سوگ منایا جائے گا تاکہ ہماری کمزوری جو ہے وہ لوگوں کے سامنے عیاں نہ ہو، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے دلوں کے اندر آتش انتقام بھی بھڑک اٹھی۔ لیکن بہرحال باقی جزیرہ عرب پر مسلمانوں کی قوت اور شان و شوکت کا ایک نقش بیٹھ گیا، اور یہ بھی دنیا کے سامنے آیا کہ مسلمانوں کا دین سچا دین ہے، اس لیے کہ اس کی مدد اللہ تعالیٰ خود کر رہا ہے، ورنہ اتنی چھوٹی سی جمعیت کبھی بھی اتنے بڑے لشکر سے جیت نہیں سکتی۔ اور خود مسلمانوں کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے مضبوطی عطا کی، اور تمام اس وقت جو مسلمان تھے مدینہ کے اندر انہوں نے جشن منایا، اس پر اللہ کا شکر ادا کیا، اور اس طریقے سے اس غزوہ بدر سے یہ سامنے آیا کہ جب بھی کوئی ملت اور قوم اللہ پر ایمان، توکل اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل اطاعت اور محبت کے ساتھ دنیا کے اندر کسی بھی معرکے میں اترتی ہے تو اللہ اس کی مدد فرماتا ہے۔ اسی کو مولانا ظفر علی خان نے یہ کہا تھا، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ ناظرین، آج بھی اسی ایمان کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور اسی یقین اور توکل کے ساتھ دنیا کے معرکوں میں اترنے کی ضرورت ہے جس یقین اور ایمان نے صحابہ کرام کو فتح دلوائی تھی۔ اگر ہم اپنے اندر وہ ایمان پیدا کریں تو آج فتح اور نصرت ہمارا مقدر ہوگی۔